السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 20 جس کا عنوان ہے اونتی، اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کس طرح سے اونتی کے شہر میں جو تاجر آئے تھے انہوں نے اونتی سے کس طرح سے سوال کیا اور اونتی نے ان کو کس طرح اپنی حاضر جوابی سے شرمندہ کر دیا اور سارے سوالات کے جواب بتا دیے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ایک بار ایک غریب مزدور نے ایک سرائے والے سے مرغی کا کباب لے کر کھایا۔ اس دن اس کے پاس پیسے نہ تھے، وہ قیمت فوراً نہ دے سکا اور دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب وہ دوسرے دن قیمت دینے آیا تو سرائے والے نے اس سے 1000 روپے طلب کیے۔ ایک دن کی بات ہے، ایک غریب مزدور تھا تو اس کا دل چاہا کہ اس نے ایک ڈھابے پر ایک سرائے والے کے پاس اس نے ایک مرغی کے کباب کھائے۔ تو اس دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ قیمت جلدی سے نہیں ادا کر سکا، تو اس نے سرائے والے سے وعدہ کیا کہ وہ اگلے دن قیمت چکا دے گا۔ اگلے دن یہ سرائے والا کیا کرتا ہے، اس مزدور سے 1000 روپے مانگتا ہے، یعنی اس مرغی کے کباب کی قیمت وہ اس سے 1000 روپے مانگتا ہے۔ مزدور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ 1000 روپے؟ وہ سرائے والے سے بولا، ایک مرغی کے کباب کی قیمت 1000 روپے؟ کیوں نہیں، تم خود ہی حساب لگا لو، اگر تم مرغی نہ کھاتے تو وہ کتنے انڈے دیتی، ان انڈوں سے کتنے بچے نکلتے، اور اس طرح جتنے بچے نکلتے ان کی قیمت اتنی ہی ہوتی، سرائے کے مالک نے کہا۔ اب مزدور نے جب سنا کہ مرغی کے کباب کی قیمت 1000 روپے ہے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، یعنی وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوا۔ تو انہوں نے سرائے والے سے کہا کہ 1000 روپے مرغی کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ تو سرائے والے نے جواب دیا کہ اگر آپ مرغی نہ کھاتے تو سوچو وہ کتنے انڈے دیتی اور اس کے کتنے بچے نکلتے، تو اس حساب سے ان کی قیمت 1000 روپے تو ہوگی۔ مزدور نے کہا، میں اتنا پیسہ نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ آخرکار وہ عدالت میں پہنچے۔ منصف نے انہیں اگلے دن اپنے اپنے وکیل کے ساتھ آنے کو کہا۔ منصف کہتے ہیں جج کو، مزدور نے اونتی کے بارے میں سن رکھا تھا، یعنی جو یہ مزدور تھا اس کو پتا تھا کہ اونتی حاضر جواب ہے۔ وہ اونتی کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اونتی نے مزدور سے کہا، تم ٹھیک وقت پر عدالت میں پہنچ جانا، میں وہی آ جاؤں گا۔ اب اونتی اس کو بھروسہ دیتا ہے کہ آپ برابر ٹائم پہ عدالت پہنچ جانا اور میں بھی اسی وقت آؤں گا اس کی مدد کرنے۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر سرائے کا مالک اور مزدور عدالت میں پہنچے۔ سرائے کے مالک کے وکیل نے وہی پرانی کہانی دہرا دی۔ اب اگلے دن مزدور اور سرائے والا دونوں عدالت میں پہنچتے ہیں تو اس سرائے والے نے پھر سے یہی کہانی دہرائی کہ اگر یہ مزدور مرغی نہ کھاتا تو وہ کتنے انڈے دیتی اور اس سے کتنے بچے ہوتے، تو اس حساب سے اس کے 1000 روپے ہوتے ہیں، تو اس کو 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ تو اب مزدور کو اپنی حمایت میں کچھ کہنا تھا، لیکن اس وقت تک اونتی وہاں پہنچ نہیں پایا تھا، جس سے مزدور بہت پریشان تھا۔ اتنی دیر میں اونتی وہاں آ پہنچا۔ اس نے دیر سے پہنچنے کے لیے معافی مانگی اور کہا، آج مجھے اپنے کھیت میں گیہوں بونا تھا، اس لیے میں انہیں بھوانے چلا گیا تھا۔ اس بات پر سب لوگ ہنس پڑے۔ اب سارے لوگ اس بات پر ہنس پڑتے ہیں جتنے بھی عدالت میں موجود تھے۔ منصف نے اونتی سے پوچھا، کیا کہیں بھنے ہوئے گیہوں سے بھی پودے اگتے ہیں؟ اب منصف جو ہے یہ اونتی سے سوال کرتا ہے کہ کیا بھنے ہوئے گیہوں سے پودے اگتے ہیں، یعنی بھنا ہوا کہتے ہیں فرائی کرنے کو۔ اونتی بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگ سکتے۔ اب اونتی جو حاضر جواب تھا اس نے جواب دیا کہ ہاں،
آپ ٹھیک کہتے ہو کہ بھنے ہوئے گیہوں سے پودے نہیں اگ سکتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی بھی انڈے نہیں دے سکتی، یعنی جو تلی ہوئی مرغی تھی وہ بھی انڈے نہیں دے سکتی تھی۔ منصف کو اونتی کی بات بالکل ٹھیک معلوم ہوئی، اس لیے اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سرائے کے مالک کو صرف ایک مرغی کی قیمت پانے کا اختیار ہے۔ اب منصف کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اونتی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس نے فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ سرائے والے، یہ جو مزدور ہے، اس کو صرف ایک ہی مرغی کی قیمت سرائے والے کو دینی پڑے گی اور باقی سب معاف ہوا۔ اس سبق سے ہم یہی سیکھ ملتی ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی عقل مندی، حاضر جوابی اور ذہانت سے عزت اور مقبولیت حاصل کر سکتا ہے، جس طرح سے اونتی کو حاصل ہوئی تھی۔ وہ اپنی ذہانت، اپنی عقل مندی اور اپنی حاضر جوابی سے بہت ہی مشہور ہوئے، ان کو مقبولیت ملی اور عزت بھی حاصل ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔